بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا معصوم سے قریب ہوتے، کچھ نہیں ملتا، دعا کرنے سے ایک سکون مل جاتا، اور تاکید ہے ہمارے پاس کہ دعا کرتے رہو، دعا 24 گھنٹے کرو۔ دعا کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں، وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے، 24 آورس آپ وضو سے رہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دعا کے لیے یہ کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ رو ہو، مصلی بچھاؤ اور وضو کر کے جاؤ، نہیں، رات میں سوتے وقت دعا کرو، دن کے اجالے میں دعا کرو، ہمیشہ کرتے رہو، وہ سننے والا ہمیشہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ خالق کائنات ہماری دعا کو سن رہا، تو ہمیشہ دعا کرو، لیکن دعا کبھی ڈائریکٹ مت مانگو، واسطے سے مانگو، ہمیشہ معصومین کا واسطہ دے کے دعا مانگنا، جتنا آپ واسطہ دیتے جائیں گے۔ اب ایک تفصیل ہے کہ کس کا واسطہ دینے سے کون سی دعا قبول ہوتی ہے، ہر امام کے لیے کہا گیا۔ اب ایک 2 منٹ میں سن لیں، میں اپنی ٹاپک پہ ہوں کہ دعا اور کہاں کرنا دعا، دعا کے جگہیں بتائی گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنگل میں جا کے دعا مانگے تو نہیں ہوگی، یا گھر میں مانگے تو ہوگی، بار بار بول رہا کہ 24/7 آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے لیے بتایا گیا کہ آپ جب دعا کرو تو صدقہ دے کے مانگو، جلدی قبول ہوگی، صدقہ نکال دے اس کو دعا کریں۔ دعا کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ غسل کرو اور دعا مانگو، کوئی خاص آپ کی دعا ہے، اب یہ نہیں کہ ہر دعا کے لیے آپ جا کے غسل کر رہے ہیں، کوئی خاص دعا ہے، کہیں آپ کی لائف میں آبسٹیکلس ہیں، کوئی ہرڈلس جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ غسل کریں، نیت کریں کہ میں غسل کرتا ہوں، حاجت کو، اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، قربتاً بالکل واجب غسل کی طرح غسل کریں۔ اس کے بعد مصلی پہ جا کے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ۔ دعا جب بھی کرنا، خاک شفا اپنے ہاتھ میں رکھنا، سجدے گا یا تسبیح جلدی قبول ہوتی اس سے۔ اس کے بعد دعا کے ٹائمنگز بتائے گئے، جب 2 وقت ملتے تو دعا کرو، لائک فجر کا وقت بہترین وقت، فجر سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا اس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی، فجر کے بعد رزق کے لیے فجر کے بعد بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا، اس لیے کہ رزق جو بڑھتا ہے وہ فجر کے بعد بڑھتا ہے۔ یہ نہیں بول رہا کہ میں شام میں نہیں پڑھتا، میں ہر چیز کلیئر کر کے پڑھنا چاہ رہا، تو اس وقت کرو، وہ دعا کا بہترین وقت ہے، صدقہ بہترین وقت ہے۔ اس کے بعد دعا کرنے سے پہلے کسی سے ناراض ہے تو اس کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، یہ بھی دعا جلدی قبول کرتی ہے۔ دعا 2 وقت ملے، مغرب، اب جیسا یہ مغرب کا وقت آئے گا وہ دعا کا بہترین وقت، ظہر کا وقت آئے گا، 2 وقت مل رہے، وہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کے لیے۔ اس کے بعد دعا اور کیا مانگنا چاہیے، اپنے گھر میں مانگو، مسجد میں مانگو، جہاں امام بارگاہ میں آ کے مانگو، یہ ساری جگہیں قبولیت دعا کی ہیں، اور جتنی دعا مانگتے جاتے اتنا تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاتے۔ یہ سارے طریقے معصومین نے کی، معصومین کو ضرورت نہیں تھی، امام علی کو کیا ضرورت ہے جو کائنات کا مالک ہے، لیکن مولا بھی دعا مانگ رہے۔ دعا کمیل آپ کے سامنے میں نہیں پڑھا، میں آپ کو بتا رہا، دعا سبا سب یہ امام علی کی دعا ہے نا، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو مولا نے مانگی۔ مولا، جبکہ مولا کو میں بار بار بول رہا، علی وہ بندہ ہے، بے نیازوں کا بے نیاز بندہ ہے علی، لیکن اس کے باوجود دعا مانگ کے بتایا کہ میں بندہ ہوں اور وہ خدا ہے، غلط نہیں سمجھو۔ امام نے دعائیں مانگ کے سجدے کر کے دنیا کو بتایا کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی بتا۔ دعا مسلسل اس انداز سے مانگو۔ میں ہاتھ رکھ کے پڑھا، میرے پاس آج اچھا ٹائم ہے، ایک سلوات پڑھ لیں محمد یہ ساری دعاؤں کے بعد شب جمعہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا، جمعے کی صبح بہت اچھا وقت ہے دعاؤں کو مانگنے، اور
مانگتے ہوئے تھکنا نہیں. یہ نہیں بولا یار اتنی دعا کر رہا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. جب دعا کوئی ایکسیپٹ نہ ہو رہی ہے آپ مانگ رہے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. امام علی کے پاس ایک شخص نے آگے کہا مولا کیا کروں اتنا مانگتا ہوں. تو امام نے کہا استغفار کر, معافی مانگ. اس نے کہا ٹھیک ہے. گیا معافی مانگتا رہا. دوسرا آیا کہا مولا بیماریوں میں گھرا ہوا ہوں کوئی دعا بتائیے. امام نے کہا استغفار کر. تیسرے نے آگے کہا مولا رزق کا پرابلم ہے. میں ایک ایک جملہ بول رہا صرف پوری میری مجلس ہے. رزق کا اگر کسی کو پرابلم, امام علی کہہ رہے کہ استغفار کر. تو راوی نے کہا مولا ہر جو آ رہا مانگنے کے لیے آپ استغفار کرو بول رہے. تو امام علی نے کہا تم کو کیا معلوم کہ استغفار کیا ہے, سوری کیا چیز ہے. اس لیے کہ رحمت اسی وقت نازل ہوتی جب تمہارے گناہ معاف ہوتے. ہم کو اندازہ نہیں ہے نا, اس لیے کہ ہم مانگے جا رہے, ہماری دعا ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی. تو دعا اسی وقت ایکسیپٹ ہوگی جب تمہارے گناہ معاف ہوں. گناہ معاف ہوں گے اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں نازل ہوں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تو میرے سر پہ ایک لیر آ جا رہی, میری آواز عرش الہی تک جاری نہیں. لیکن جب تم معافی مانگو گے, لیکن کمال کیا ہے آپ نے غور کیا, ایک دفعہ بولے تو ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ دیکھو کرم پروردگار. اسی لیے آپ دعائے قبول میں کہتے ہیں یا سریع الرضا. کتنی آسانی سے بولتے ہیں ہم یا سریع الرضا, کہ سب سے جلدی راضی ہونے والا تو. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب میں بولوں یا سریع الرضا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہمیشہ یاد رکھو, میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, یا سریع الرضا بولنے سے پہلے تم بھی راضی ہو کسی سے. تم ناراض ہو کے جرسی میں مت بیٹھو کہ میں تو اس سے ناراض ہوں. کبھی نہیں بولنا, اپنی زبان پہ یہ جملہ لانا ہی نہیں کہ میں یہ مومن سے ناراض ہوں, میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے ناراض ہوں. بدترین گناہوں میں سے گناہ جو تمہارے رزق کو روک دے گا.